یہ انگلی ہے، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی انگلی نا آگے سے نوکدار ہوتی ہے، گاجر شیپ کی، ٹھیک ہے، عموماً آپ مریم نواز کی دیکھیے گا، ٹھیک ہے، اس طرح کے انسان کا ذوق بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، مطلب اس کو پہننے کے حوالے سے صفائی ستھرائی، انسان اختیار کے مل جانے سے بدل نہیں جاتا بلکہ اس کا اصل سامنے آ جاتا ہے۔ بہت سے بچوں کے میں نے ہاتھ دیکھے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ ان کا پاکستان میں فیوچر نہیں ہے۔ اچھا تو وہ ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو گیا، لیکن انگلیوں کی ساخت سے آپ کیا اس کا مطلب کیا اگر نکالتے فرض کریں انگلی ہیں، آپ ایسے کوئی بندہ آپ کے سامنے بیٹھا، اگر آپ کے پاس یہ علم ہے تو آپ یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ بندہ آنے والے وقت میں وزیر اعظم بنے گا نہیں بنے گا، تھوڑی خیر؟ اچھا، اب کے دور کے حساب سے میں بالکل بتاؤں، صحیح، ہاں۔ اور اگر قدیم زمانے میں میرے سامنے مطلب وزیر کوئی اعظم بننا ضروری ہے کہ وہ اپنی جس جو فیلڈ ہے اس فیلڈ میں اس ایکسل فیلڈ کا کرے کنگ، گا، اس فیلڈ کا اس فیلڈ اس کو کا میچ کنگ، ہوگا یا نہیں؟ ہاں وزیر جی، اعظم نہ بنائے سب کو، بڑا اور بڑے کام ہے اس میں۔ ہاں، ابھی آپ نے انٹلیکچوئل مطلب یہ بننا ہے، کہ ابھی وہ آپ نے اس میں ڈاکٹر بننا ہے، یہ کہ انجینئر بننا اپنی فیلڈ میں وہ بادشاہت حاصل کرے گا ہے، یا کرے نہیں گا، کرے گا، ہاں ہاں۔ ایک تو یہ اس کا معاملہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس میں دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں یہ انسان مزاج کس قسم کا رکھتا ہے، مطلب یہ بہت زیادہ رونے دھونے والا ہے یا اس کے اندر دلیر ہے، یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ غلامی کمینہ ہے، ناخنوں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ کمینہ ہے، ناخنوں کا تو وہ ایک ہوتا تھا اس دور میں جب کہ ناخن دیکھ کے بتایا تھے کہ تیری بیماری کون سی ہے۔ یہ بس میں ایک ہاں، اس کو ناخن کر پر کے اس ہم کو اس کے کمپلیٹ بات کر کر رہا کے، ہوں، ہاں۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ اتنے سے یہ بندہ ارب پتی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا خالی، اور یہ انگلیوں کی لینتھ سے آپ پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ بندہ جواری ہے، وہ توڑی خیر یہ کتنا رسک لیتا ہے، ریسٹ لیتا، اور اچھا۔ دوسرا اس کی صلاحیتیں پتہ لگ سکتی ہیں کہ یہ انسان باذوق ہے، بد ذوق ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ٹیسٹ ہے، کیسا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، اور یہ کس خیالات اس کے ذہن آزاد خیال ہے ہاں، یا دوسروں پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرنے ڈپینڈ والا کرنا ہے، اور یہ کن شعبے کیا شعبے اختیار کرے، جیسے تعلیمی شعبے اختیار کرے یا جو یہ پولیس کے یا عدالتی شعبے ان میں جائے، ٹھیک ہے، یا ٹیکنیکل شعبے، ایڈمنسٹریشن میں جائے یا کس میں جائے، اس میں ریسرچ میں انجینئرنگ جائے، مطلب ایڈمنسٹریشن میں سائنس، جائے۔ یہ کس شعبوں کو اختیار کرے۔ اس کے بعد ناخن آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب ناخن ایک بڑا وسیع علم ہے، تو اس میں بھی آپ کا مطلب ہے کہ ناخن ایک پوری اسٹڈیز ہے، الگ پورا اسٹڈی ہے الگ۔ یہ، مطلب اگر بال ہے نا تو بالوں کے اوپر میں ایک گھنٹے کے 10 لیکچر دے سکتا ہوں، صرف جسٹ بالوں کے اوپر ایک گھنٹے کا 10 لیکچر صرف خالی بال کے اوپر، مطلب 10 گھنٹے میں گفتگو بالوں کے اوپر کر سکتا ہوں، صرف سکن پہ، ہاتھ کے بالوں کے اوپر۔ اور اگر جسٹ سکن کے حوالے سے بات کریں اس میں بڑی چیزیں ہیں۔ اچھا، سکن الگ ہے، سکن الگ ہے، سکن الگ ہے، اس کے بعد جو لائنز کے روٹس ہیں وہ تو ایک الگ ہیں، وہ لیکن ابھی تو ہم لائنز ادھر کے آئے نہیں، ابھی کلر، تو ادھر کی بات کر رہے ہیں نا۔ لائنز کے کلر ہاں، وہ الگ معنی رکھتے ہیں۔ پہلے ناخن کر لیں، اس کے بعد ناخن، لائنس کے کلرز پہ آتے ہیں۔ ناخن سے آپ کے ایک تو یہ کہ آپ کس مزاج کے ہیں، طبیعتاً کیا مزاج ہے آپ کا، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے جسم کے اندر کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، مطلب کن ہیلتھ ایشوز کیا ہے، ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے وہ بھی جسمانی ناخن طور بتا پہ، دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ اس زمانے کا علم ہے جس وقت کوئی الٹرا ساؤنڈ مشینیں نہیں نہیں ہوا ہوتی تھی، کرتی تو تھیں، وہ تو حکیم نہ ناخن دیکھ کے حکیم اس شکر ہے، اس زمانے وقت کے، ڈاکٹر بھی نہیں اس ہوتے سن، زمانے کے حکیم ہوتے ڈاکٹر، سن۔ ہاں، ابھی تک میری ڈاکٹر سے گفتگو اور ہوتی ہے، سر حکیم ٹھیک ہے، ڈاکٹر رہن دے اسے۔ نہیں ڈاکٹر اس علم سے ڈاکٹر رہنمائی لیتے ہیں، ڈاکٹر ناخنوں کے علم سے بھی رہنمائی لیتے بالکل ہیں، لیتے ہیں، تو میری پھر گفتگو میرے ہوتی کو رہتی ہے۔ فیس کیوں لیندے نے؟ الٹرا ساؤنڈ دیتے ہو دیا۔ ڈاکٹر جو ہیں وہ ناخن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، میری کئی ڈاکٹر سے اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ڈاکٹر ہیں، کام کرتے ہیں۔ اچھا، کیا مثلاً کیا ہوتا ہے ناخن مطلب سے؟ اس میں کافی ساری چیزیں پتہ لگتی ہیں، ایک تو آپ کے جسم میں آپ کے بلڈ کا کیا لیول ہے، ڈیفیشنسیز کیا ہیں، کیا خون سارا کس کچھ طریقے سے جسم میں گردش سرکولیٹ کر رہا ہے، کر رہا ہے۔ گاڑھا ہے، پتلا ہے، کہ آپ کو ہارٹ ایشو آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کا گلا خراب رہ سکتا ہے، آپ کے ناک میں مسئلہ رہ سکتا ہے، وہ بھی ناخن بتا رہا ہے آپ کو۔ ناخن، ٹھیک ہے، سانس کے حوالے سے، اور یہ فالج کے حوالے سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو فالج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اور اعصابی مسائل جیسے یہ
کہ گردن درد ہے، شولڈر درد ہے یا یہ اسپائن کا مسئلہ ہے، تو یعنی کہ بہت ساری ڈیٹیل چیزیں اس میں آپ جان سکتے ہیں، ناخنوں سے پتہ لگتا چل جاتا ہے، اور مزاج کا بھی تنقیدی اور مزاج ہے، اس کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، آپ جیسا بندہ جو ان چیزوں اس کی ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، جو اس کا ماسٹر ہے وہ کر سکتا ہے، اس میں وہ بھی کر سکتا ہے. ناؤ کم ٹو دا ایکچوئل سائڈ آف ہینڈس، اس میں کیا؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ لوگ نہیں پڑھتے، لوگ صرف توجہ کیا کرتے ہیں، جی یہ قسمت کی لائن ہے، یہ دل کی ہے، 4-5 چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ لائنز پڑھتے ہیں، جبکہ ہاتھوں کے کلرز میٹر کرتے ہیں، ہاتھ کا کلر میٹر کرتا ہے، کلر میٹر کرتا ہے. جو یہ آپ کی انگلیاں ہیں، اس کے جو سٹیپس ہیں، یہ پور جو ہیں، یہ کتنے بڑے ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، انگلی کتنی ہے، موٹی ہیں، کتنی پتلی، آپ کا ہاتھ کا یہ کس ٹائپ کا ہے، مخروطی ہے، حیوانی ہے، مربع ہے، یہ کس ٹائپ کا آپ کا ہاتھ ہے، مطلب آپ کا جو باڈی سٹرکچر ہے وہ کون سی وضع کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے دیکھنا پڑتا ہے. لائنز تو ایک الگ چیزیں ہیں، لیکن لائنز کہ کون سی لکیر ہاتھ کی ساخت جو ہے وہ بھی بہت کہانیاں سنا رہی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مائنر سی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. یہ انگلی ہے، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی انگلی نا آگے سے نوکدار ہوتی ہے، گاجر شیپ کی، ٹھیک ہے، عموماً آپ مریم نواز کی دیکھیے گا، ٹھیک ہے، مریم نواز سے چلا گیا، ٹھیک ہے، تو مطلب ان کی جو شیپ ہے اس کو ہم مخروطی کہتے ہیں. اب دیکھیے اس طرح کے بارے میں کیا انسان پریڈکشن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے انسان کا ذوق بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، مطلب اس کو پہننے کے حوالے سے صفائی ستھرائی اور کلرز، ان چیزوں سے اس کو بڑی دلچسپی ہے، اس کو نا بے ترتیب چیزیں پسند نہیں آتی. اب وہی آپ ان کی انداز حکومت میں دیکھ لیں، کیسے صفائی ستھرائی آپ کے لاہور کی ہو رہی ہے، کیسے سڑکیں، تجاوزات، یہ چیزیں صاف ہو رہی ہیں، مطلب وہ ان کے مزاج کا عنصر ہے جو ان کو اختیار ملنے کے بعد ایکسپوز ہوا ہے. کیونکہ مولا علی کا بھی اس حوالے سے قول ہے کہ انسان اختیار کے مل جانے سے بدل نہیں جاتا بلکہ اس کا اصل سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ان کا جو اصل ہے وہ ان کا مزاج ہے، خوبصورتی پسند مزاج ہے، مطلب وہ ہر خوبصورت چیز لگاؤ، یعنی کہ ان کی آنکھیں دیکھنے والی چیزوں سے بڑی دلچسپی رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے وہ ہر چیز کو ایسے ہی خوبصورت بنانا چاہتی ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، مطلب ایک بندے کی مثال دی ہے مزاج سے، ٹھیک ہے، تو یہ ہر چیز. اور اب کلر انسان کی صحت کے بارے میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی انسان کا کلر ریڈ ہوتا ہے ہاتھ کا، کسی کا یلو ہوتا ہے، کسی کا لائٹ پنک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لائنز کے کلرز آتے ہیں، جیسے لائنز کتنی موٹی ہیں، کتنی باریک ہے، بہت سے اور کون سی ہاتھوں میں 4 مین لکیریں ہیں، تو لکیروں کے حوالے سے کون سی لکیر اس میں موٹی ہے، کون سی باریک ہے، کون سی لکیر کس کلر کی ہے، سرمئی کلر کی ہے، ریڈ کلر کی ہے، یلو کلر کی ہے، براؤن کلر ہے، اس کا گرے کلر ہے، کیا کلر ہے. تو کلر آپ کے یہ بات کر رہے ہیں آپ ہاتھ کی لکیر کا، لکیر کیا کلر، تو وہ آپ کی بلڈ سرکولیشن کے بارے میں بتاتی ہیں. نہیں، آپ نے زیادہ نا ہر چیز آپ نے ہیلتھ ایشوز پہ زیادہ چلے گئے آپ، لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ اس پہ بات کریں کہ فیوچر پریڈکشنز جو ہیں، فیوچر پریڈکشن کے حوالے سے فیوچر پریڈکشن اس میں ہر حوالے سے بتایا جا سکتا ہے. فیوچر مطلب یہ کہ کسی انسان کون سے شعبے اختیار کرتا ہے تو اس میں کامیابی ہے، ٹھیک ہے، کس وقت میں کون سا فیصلہ کرے، ٹھیک ہے، اور اس میں زندگی میں کب عروج اس کو آئے گا، ٹھیک ہے، اور کیا اس انسان کے اندر ایکٹر بننے کی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، کیا اس انسان کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، یہ ساری چیزیں مطلب کون سے شعبہ جات میں یہ کامیاب ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اس میں یہ جان سکتے ہیں کہ زندگی میں کامیابی کس طریقے سے حاصل کرے، ٹھیک ہے، اور یہ انسان خودکشی کر لے گا، یہ انسان قتل کر لے گا، یہ انسان اس کی شادیاں سکسیسفل ہیں نہیں ہیں، دماغی طور پہ یہ بندہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، آئی کیو لیول کیا ہے، اس کو کیا باہر جا کر سیٹل ہونا چاہیے، کیا اس کو پاکستان میں کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیا اس کو سیاست کرنی چاہیے،
کیا اس کو انجینئرنگ کرنی چاہیے. کس ایج میں بچے کا ہاتھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس ایج سے اب ہاتھ پختہ ہو گیا؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی لکیریں جو ہے نا وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہیں. تقریباً جو 10 سے 12 سال کے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ پختہ ہونا پختہ ہو گیا ہوتا ہے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور لکیریں چینج بھی ہوتی رہتی ہیں ساتھ لکیریں عموماً تھوڑی تھوڑی چینج ہوتی ہیں. تقریباً 60 دن کے اندر تھوڑی تھوڑی چینج ہوتی ہیں. تھوڑی ہر 60 دن بعد. ہر 60 دن بعد اس میں تو وہ اس میں کیا قسمت بھی بدل سکتی ہے؟ اس میں اتنی چینج ہو جاتی ہیں یا کیا؟ بالکل قسمت بدلتی ہے. تو اس کا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر 10 سال کی عمر کسی بچے کا ہاتھ دیکھا ہے تو وہ جو ہے وہ آپ نے جو کچھ پریڈکشن کی ہے تو اگر آپ کے 2 سال بعد آپ دوبارہ دیکھتے ہیں تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اس میں پاسبلٹی ہے. اس میں نو فائنل ورڈ ہے. اس میں حتمی بات کوئی نہیں ہوتی. حتمی بات کوئی نہیں ہوتی. حتمی بات کوئی نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ کسی بچے کا ہاتھ دیکھ کے اس کے مستقبل کے بارے میں بڑی اچھی پیشگوئی کی جا سکتی ہے. موٹی موٹی چیزیں بتائی جا سکتی ہیں. بہت ساری چیزیں بتائی جا سکتی ہیں. مطلب بہت سے بچوں کے میں نے ہاتھ دیکھے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ ان کا پاکستان میں فیوچر نہیں ہے. اور وہ خود آٹومیٹکلی کچھ ایسے اسباب بنے وہ پاکستان سے چلے گئے. اب وہ جوان ہیں بچے اور پاکستان سے باہر ہے. کچھ بچے ہوتے ہی کسی کے بتا دیتے ان کی شادیوں کے حوالے سے ان کے مسائل آئیں گے. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ خاص طور پہ جس شادی سے بات کی ہے کہ آپ اس سے پہلے دونوں بچوں کے لڑکے اور لڑکی کا ہاتھ دے کے بتا دیں کہ یہ آپس میں میچ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جیسے آج کل ڈائیورس اور خلا کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جانا چاہیے؟ یہ بھی پاسبلٹی ہے. مطلب یہ کہ آپس میں دونوں ہاتھ میچ کریں گے یا نہیں کریں گے. بالکل. تو تاکہ بڑے نقصان سے بچا جا سکے. بہت سے پروگرامز میں مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں آپ کو لوگ دکھاتے ہیں آپ یا کیوں اپنے مستقبل کے بارے میں پتہ کرتے ہیں؟ وہ اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں. کوئی انسان کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس کو نہیں پتا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے, نقصان دہ. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ معلوم کر لے گا تو اس کا فائدہ ہی ہے, نقصان نہیں ہے. اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ شادی کر رہا ہے ایک برے تجربے سے گزرنے کے بجائے معلوم کر لیا جائے کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. علی صاحب ابھی پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت واسٹ آپ نے جو ہے نا وہ مزید چیزیں کھول دی ہیں, مزید چیپٹرز اس کے اوپر کھول دیے. میں خیال اس کے اوپر ایک سے زیادہ سیشن ہونے چاہیے. ابھی کا ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے محتاط طریقے سے آپ نے اپنے فیوچر پریڈکٹ کرنا ہے تو کس قسم کا فیوچر پریڈکٹ کرنا ہے. اگر تو ایک بچے نے یہ پتا کرنا ہے کہ وہ کوچ اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے لیکن اس کا انجینئرنگ میں زیادہ ہے یا اسپورٹس میں زیادہ ٹیمپرامنٹ ہے اس کا, تو وہ تھوڑا سا چیزیں اگر پتہ کر کے دیکھ لی جائیں اور اس کو پاتھ وے بجائے اس کے کہ اسٹرگل کیا جائے, لڑائی کی جائے بچوں کے ساتھ, آج کی نئی جنریشن کے ساتھ, تھوڑا سا اگر پاتھ وے ان کا پاس چل جائے شاید وہ زیادہ چیزیں مناسب ہو جائیں گی. یس وہ ایک چیپٹر الگ ہے, وہ بہت بڑی بحث ہے اس ریلیجیس حوالے سے کہ کتنی پریڈکشن ہونی چاہیے. آپ نے تو بہت زیادہ بتا دیا, آپ نے تو بہت زیادہ چیزیں کھول دی اس میں. اس پہ ہمیشہ دوبارہ انشاءاللہ بیٹھیں گے, دوبارہ ڈسکشن کریں گے. ویورز ابھی تک لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.